اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کچھ خبریں ہیں، ایک تو پاک افغان بارڈر کے، اس سے آپ کو خبر دوں گا، اور کچھ ایسی خبریں ہیں کہ جس سے آپ کو سمجھ آئے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو بیانیے آج کل چل رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی یا ڈھیل ہو گئی، اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ سب سے پہلی بڑی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جو نئے ہمارے ندیم انجم، جنرل ندیم انجم صاحب، وہ جو ہے نا ایک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ فٹ سولجر یہ ہوتا ہے کہ جو پیروں پہ کھڑا ہوا سپاہی، اکھڑا ہوا، ٹائٹ، چست، تو وہ ایک فٹ سولجر ہے۔ اور انہوں نے ابھی ایک جتنے بھی اپنے لوگ ہیں اور اپنے ان کے ماتحت جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو کہا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میری تصویر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ ایون کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری کوئی ملاقات اگر پرائم منسٹر سے بھی ہو تو اس کی بھی تصویر کم سے کم آپ وہ کریں، بہت ضروری ہو وہ آپ ویزا کر سکتے ہیں، مطلب پبلک کر سکتے ہیں، ادروائز انہوں نے اس چیز کا سختی سے منع کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے بڑی سختی سے اس چیز کی تردید کر دی ہے کہ ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی اپوزیشن لیڈر یا کوئی بھی لوگ ان کے ساتھ ہماری کسی قسم کی ڈیل کو ہم رد کرتے ہیں اور نہ ہم کریں گے ڈیل۔ اور اگر کسی نے اگر ریلیف لینا ہے تو وہ آئیں اور آ کے عدالتوں کا سامنا کریں، جیل کا سامنا کریں۔ انہوں نے حکومتیں کی ہیں، اور اگر عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں یا عدالتوں سے اگر ریلیف ملتا ہے تو ملے، اس کے اندر ہم کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بات ایسی تھی کہ جو آپ کو بتانا بڑی ضروری تھی۔ اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ وہ اس قسم کا شخص نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ جو ان کے بارے میں جو ہمیں معلومات ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کی ہیں کہ وہ بڑے سخت قسم کے اور نڈر قسم کے فوجی ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ ایکچول فوجی ہیں، اور وہ ہر چیز کو جو ہے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ویورز وہ والی بات۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ مالی بحران کا شکار ہے اور ڈالر کسی طریقے سے سنبھل نہیں رہا، لیکن ایک ایسا ماڈل اپنایا جا رہا ہے، یہ جو اسلام آباد سے جو ترکی ٹرین چلی ہے اور کوئی اس قسم کی ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے، اور یہ دنیا کو اسٹڈی کر کے بنائی جا رہی ہے۔ یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں کہ جن ملکوں کے اندر کرنسی، یعنی کہ میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتا دوں کہ آج سے 20 سال پہلے یہ جو لیرہ تھا، ترکی کا لیرہ، یہ پاکستانی 1 روپے کا کوئی 150 ملتا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ 2023 کے اندر پاکستان کے اندر ڈالر کا نام ختم ہو جائے گا، لین دین بھی مقامی کرنسی میں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ 3-4 بڑے ممالک، ابھی میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن پھر بھی 3 نام میں ایسے لوں گا کہ جو بہت ضروری ہیں۔ اس کے اندر چائنا ہے، اس کے اندر رشیا ہے، اور اس کے اندر پاکستان ہے، اور باقی 3 ممالک اور بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اپنی کرنسی بھی رائج کر لیں، لیکن بہرحال ان 3 ملکوں کے اندر تو یہ چیز ہو چکی ہے کہ اب ہم جو بھی ٹریڈ کریں گے وہ ہم مقامی کرنسی میں کریں گے، یعنی کہ چائنا اگر ہم سے کوئی چیز لیتا ہے تو ہم اس کو اپنے بھی پیسے دیں گے تو وہ قبول کرے گا، ڈالر کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو معاشی بحران پہ قابو پانے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیسے کی کمی نہیں ہے پاکستان کے پاس، یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ ہمارے ریزرو جو ہیں وہ اس ٹائم بلند ترین سطح پر ہے، لیکن وہ ریزرو اس لیے نہیں ہے کہ ہم جناب یوں کر کے بانٹ دیں۔ جب سے یہ موجودہ حکومت ہے، یہ بہت بڑی تعداد میں قرضہ بھی اتار چکی ہے تقریباً، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرضوں کا بوجھ مزید ہم پہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے قرضہ اترتا ہوا نظر نہیں آیا، لیکن قرضہ ایکچول اتر چکا ہے، کافی اتارا گیا ہے۔ اب جب یہ چیز اپنے اس کے اندر آ جائے گی تو یہ چیز بھی قابو آ سکتی ہے۔
پاکستان کے صرف 2 منصوبے ایسے ہیں کہ اگر یہ پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو ایک قرضے کی یہ جو موجودہ حکومت جس کے چکر میں لگی ہے تو انشاءاللہ پاکستان کو بہت بڑا جیسے کہتے ہیں کہ ریلیف مل جائے گا. ریلیف سے میری مراد ہے کہ ہم سکھ کا سانس لیں گے, ہم اپنا قرضہ اتارنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور میں نے ایک خبر آپ کو ایک پہلے بھی بریک کی تھی کہ شاید چائنا جو ہے, شاید نہیں ہے وہ یقیناً ہے کہ پاکستان کا انٹرنیشنل قرضہ اتارنے کے اندر پاکستان کو مالی سپورٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے, لیکن ان کی کچھ گارنٹیاں ہیں. اور کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ $110 ارب ہمارا قرضہ بھی اتار دے اور اس کے بعد یہ پھر یہ زرداری اور خاکاری اور یہ شریف فیملی کی طرح کے لوگ آ کے دوبارہ اس ملک کا وہی حال کر دیں. دوسری بات یہ تھی. اب آتے ہیں ذرا پاک افغان بارڈر کی جانب, لیکن اس سے پہلے ایک اور سیاسی بات بھی آپ سے کر لوں کہ شہباز شریف کو نا ڈرانے قسم کے خواب آ رہے ہیں, اس کو خواب میں گرفتاریاں نظر آ رہی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ یہ جو بیان حلفی ہو رہا ہے, یہ بیان حلفی کو نا جسے کہتے ہیں کہ وہ گل ود گئی ہے نوریاں کے پتہ اس طرح کا ایک پنجابی کا جملہ ہے, تو گل بہت ود گئی ہے. 110 گرفتاریاں اس کے اندر ہوں گی, 110 کے قریب, اور اس کے اندر اہل شریف بھی بڑی تعداد میں موجود ہوں گے. گیم تو رچایا تھا دوسروں کے لیے لیکن پھنس گئے خود, یعنی کہ گڑھا کھودا تھا کسی اور کے لیے اور اس گڑھے کے اندر خود گر گئے. نواز شریف وطن واپس نہیں آ رہا. میں آج اس خبر کو بھی بریک کر رہا ہوں آپ کے لیے. وہ اگر اس کی کورٹ بورڈ تمام جگہوں سے بھی اپیلیں رد ہو گئیں لیکن اس نے ایک شادی کر لی ہے. میں پھر آج اس خبر پہ قائم ہوں کہ وہ ایک شادی کر چکا ہے, لیکن وہ شادی جو ہوگی ایکسپوز اس ٹائم کرے گا کہ جب سارے کے سارے راستے بند ہو جائیں گے. اگر نکالا گیا تو پھر تو وہ قوم کی خدمت کے لیے آ رہا ہے, اور اگر نہ نکالا گیا ادھر ہی رہا تو اس کا مطلب ہے کہ علاج ابھی طویل ہے, بہت ہی شدید بیمار ہے, دوبارہ شاید پلیٹلیٹس کم یا زیادہ ہو رہی ہیں. اب آتے ہیں ذرا پاک افغان بارڈر کی جانب. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, پھر میں نے اپنے ذرائع سے بھی معلوم کیا, اور کافی خبریں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. اچھا میں اپنے جب سے میں یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں ہر ویڈیو کے اندر تواتر سے روزانہ یہ کہتا ہوں کہ ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ بلیک شیپس ہیں, کالی بھیڑیں ہیں کہ جو ہمارے اندر موجود ہیں. پاکستان سے پر ڈے کی تعداد پہ, پر ڈے کی میں بات کر رہا ہوں, پر ڈے کی تعداد میں تقریباً 3 سے 4 ملین ڈالر جو ہیں وہ اسمگل افغانستان ہوتے ہیں, 3 سے 4 ملین ڈالر. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں لائیو اسٹاک اور دوسری چیزیں اس کے علاوہ ہیں. اب یہ لوگ جو ہیں بے روزگار مر رہے ہیں, جو طالبان اپنے آپ کو کہتے ہیں, بیسیکلی یہ طالبان نہیں ظالمان ہیں. اب یہ بے روزگاری کے اندر مر رہے ہیں. اب انہوں نے حکومت قائم کر لی ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے. یہ وہاں سے ہیروئن کلچر اور جسے کہتے ہیں کہ کلشن کوفے پہلے بھی اسمگل کرتے رہے, اور اب یہ دوبارہ اسی چکر کے اندر ہے, وہ باڑ ان کی نظروں میں کھٹک رہی ہے. تو طالبان کے کل 2-4 میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ ہمارے فوجیوں کو بڑے اس سے رغونیت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہاں پہ آپ پروفیشنلزم دیکھیں کہ ان کا جو تھا وہ کوئی اعلیٰ قسم کے آفیسر یا جسے کہتے ہیں کہ کرنل یا بریگیڈیئر رینک کے بندے تھے طالبان کے, لیکن پاکستان آرمی نے ان کو اس قابل سمجھا کہ پاکستان کا صرف ایک سپاہی ان کو جواب دینے کے لیے گیا تھا. سپاہی, سولجر, یعنی کہ ہم ان کے اوپر والے طبقے کو اپنا نچلے والا طبقہ سمجھتے ہیں. تو بہرحال پھر میں آرمی چیف سے اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں جنرل صاحب, ان سے اور تمام جو میرے فوجی بھائی ہیں جو بارڈر کے اوپر خاص طور پہ پاک افغان بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, میں ان کی ہمت و جرات کو سلام بھی پیش کرتا ہوں, اور ساتھ میں ان کو کہتا ہوں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیجیے گا, اور ایسا دیجیے گا کہ دشمن جو ہے وہ سہلاتا رہ جائے. اور اس دشمن کو مارنا نہیں ہے جان سے, ان کو جان سے نہیں مارنا. آج میں ضیاء الحق کے وہ والے جملے دوبارہ دہراتا ہوں جو اس نے سیاچین گلیشیئر کے اندر جا کے انڈین فوج کے بارے میں کہے تھے کہ اس کو یہاں پہ مارنا نہیں ہے. ایک چھڑی ہوتی ہے جو ریچھ والا ہوتا ہے نا, ریچھ والا, ریچھ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بہت بڑا جانور ہوتا ہے. تو ریچھ کے وہ جو سدانے والا اس کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے, وہ ریچھ کے کبھی ٹخنے پہ مارتا ہے, کبھی ہاتھ کے اس گٹے پہ مارتا ہے. مطلب یہ ایسی جگہ ہے کہ ادھر چوٹ زیادہ لگتی ہے. تو جب وہ ہاتھ سے لانا شروع کرے
रीच तो वो टखने पे मार देता है, जब वो टखना चलाता है तो वो घुटने पे मार देता है, घुटने को चलाता है तो वो कोई ऐसी मतलब ये हड्डी के जोड़ के ऊपर। तो ये जो तालिबान जो ये गंद घोल रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो ये अपनी बदमाशी दिखाने के, हालांकि ये है कुछ भी नहीं, ये यकीन जाने कि ये पेशावर के पठानों के लिए, यानी कि KPK के पठान है ना, ये तालिबान को नस्वार की तरह निकाल के फेंक देंगे। यानी कि हमारे लिए इनकी हैसियत कुछ नहीं है। जो कल आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इनकी वीडियोस जो वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, हमारा फौजी उनके इलाके में खड़ा हुआ है, वो हमारे इलाके में नहीं आए। बाढ़ पे नजर रखें, बाढ़ काटने की जो कोशिश करें उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको पीछे धकेल दिया जाए, और जिसे कहते हैं कि एक एक इंच का दिफा नहीं, एक एक मिलीमीटर का दिफा करना चाहिए। और अगर ये तालिबान जो है हद से जरा बढ़ते हैं तो इनको इनकी जुबान में सबक सिखाया जाए। ये हमने बनाए हैं, पाकिस्तान तालिबान ने नहीं बनाया, अलबत्ता तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया है। तो हम जिसे कहते हैं कि जब हम बना सकते हैं तो हम मिटा भी सकते हैं। ये बात इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए। और आर्मी का रिएक्शन या हमारे आर्मी चीफ का रिएक्शन इस किस्म का होना चाहिए। इनकी माफिया कबूल नहीं करें, इनकी माफिया कबूल नहीं करें, इनको पेनलाइज करें बुला के, इनको अपने मुल्क के अंदर अपने बॉर्डर के ऊपर बुला के इनको पेनलाइज करें कि आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो इसका ये होगा, ये होगा। मतलब इनको इसी जुबान में जवाब दिया जाए। ये नरम लेजे वाले लोग नहीं है। एक मिसाल मशहूर है कि अगर अफगानी को मारना हो तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको गोली मारें, उसको तो डिफेंस के एरिया का कोई वो कागज में अच्छा सा लिपटा हुआ साफ सुथरा सेब खिला दे तो ये तो मर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी गंद के अंदर गुजारा किया, गंदे लोग हैं। तो बहुत लोग तालिबान के दिल में, बहुत अपने दिलों में तालिबान के लिए एक नरमी रखते हैं, और मैं हमेशा से कहता हूं कि इन लोगों को हमारे मुल्क से जाना चाहिए। ये वो लोग हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त चाहने से पहले मेरे रिवायती जुमले, एक इन अफगानी गंद को हमारे मुल्क से अब चला जाना चाहिए। ये जो 40 लाख अफगानी जो पाकिस्तान में पोल्यूशन फैला रहे हैं, ये पोल्यूशन कम होना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर ये हमारी खवातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट से ख़त्म होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो भगोड़ा है, शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो उसको वापस लेकर आए, और इधर बैठ के ये नहीं कि शहबाज शरीफ साहब उनको लेने के लिए जाए, नहीं, गारंटर था, नहीं तो अदलिया का काम है गारंटर को पकड़े और उसको इस चीज़ के ऊपर पकड़ेंगे, हाँ जी तुमने गारंटी दी थी। और सबसे आखिर में हमारी अदलिया, जिनके आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया का काम है, चोरों को भगाना उनका काम नहीं है, चोरों को पकड़ के अंदर करना उनका काम है। हर चीज वाज़े है, हर चीज नजर आ रही है, हर चीज बिल्कुल शफाफ है। किसने करप्शन की है, किसने क्या किया है। आसिफ अली जरदारी साहब का एक साल का आखिरी लतीफ़ा सुना जाऊं कि वो कहते हैं कि हम है मेरा काम गरीबों की मदद करना। ये वाकई आसिफ अली जरदारी साहब गरीबों की बहुत मदद करते थे। फालूदे वाले के अकाउंट पे, गोलगप्पे वाले के अकाउंट पे करोड़ों रुपये इन्होंने डाला, लेकिन उनके निकालने से पहले इन्होंने निकाल भी लिया। तो गरीबों की मदद ये करते हैं, किस तरह करते हैं। आज मुर्तज़ा वहाब साहब, पीपल्स पार्टी के सरकर्दा लीडर, जिनको 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते जितनी बेइज्जती की थी जिनकी, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और दोबारा पीपल्स पार्टी की पैरवी कर रहे थे। हालांकि अदालती हुक्म है कि आप पीपल्स पार्टी के नहीं, आप अवामी नुमाइंदे बन के रहें, लेकिन क्या करें, तनख्वाह आवाम के पैसों की लेते हैं, लेकिन ये मुलाजिम बिलावल भुट्टो के और जरदारी के। तो हमारी अदलिया का काम ये हैगा कि हमारी अदलिया इंसाफ प्रोवाइड करे और इस किस्म के चोरों को और अपने अहकामात को इम्प्लीमेंट करे। अपने जजों की करप्शन को देखें, उनकी बीवियों के आंसुओं को ना देखें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।